جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا سوال ہے کہ جیسے 15 صاحبان کی رات کو ہر مسلک میں اس پہ اختلاف ہے کہ رات میں عبادت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور روزے کو لے کے بھی 15 صاحبان کے روزے کو بھی لے کے سبھی میں اختلاف ہے. تو ہمارا کہنا ہے اگر یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن امت تو اس میں اس رات کو عبادت کر رہا ہے تو اس کا تو اجر ملے گا، اس کا تو نیکی ملے گا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج دیکھیں یہ کیسا ہے ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر اجازت کے، بغیر مہر کے، رسول اللہ کی اجازت اور رسول اللہ کے مہر کے بغیر نوٹ چلا رہے ہیں. یہ حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے. اور عبادتیں جو ہیں نا اتنی ساری ہیں میرے بھائی. ابھی اس سے پچھلی اسٹریم میں شیخ کفایت نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ مطلب پورے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھیے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے. ہر دن جو ہے تہجد کی نماز ہے، کتنی ساری نوافل ہیں، کتنے سارے مستحبات ہیں، کتنے سارے سنن ہیں. تو میں نے بھی ایک اسٹریم میں یہ بات کہی ہے کہ سنتیں اتنی زیادہ ہیں، نوافل اتنے زیادہ ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، جن کی فضیلت بتائی گئی ہے، جن کے احکام بتائے گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن پھر ہم نیا اپنے طرف سے کیوں ایڈ لا کے کر رہے ہیں؟ تو حرج بہت بڑا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو، وہ عبادت کرنا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے شریعت اور اپنی طرف سے ایک قانون بنا رہے ہیں. یعنی قانون ساز اللہ ہے، گورنمنٹ اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، شریعت اللہ کی ہے، اور اللہ کی شریعت اس کی قانون سازی کے مقابلے میں اپنا قانون لے کے آ رہے ہیں. بہت بڑا حرج ہے. رہ گیا روزے کا مسئلہ. روزہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے رکھیے، جتنا رکھ پا رہے ہیں اتنا رکھیے. بس اس بات کا دھیان ہے کہ بدن کمزور نہ اتنا ہو جائے کہ ماہ رمضان کے روزے میں کوئی ڈیفیکلٹی آئے، تو آپ کثرت سے روزے رکھیے. لیکن خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا. کیوں رکھیں گے؟ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھیں گے بھائی؟ روزے کی اللہ کے رسول نے، اچھا جو اللہ کے رسول نے اجازت دیا وہ نہیں کر رہے ہیں. میں شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزہ، روایتوں میں آتا ہے بل یصوم کل، یعنی یہاں تک کہ اتنا رکھتے تھے کہ اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ بلکہ پورا ہی رکھ لیتے تھے. مطلب پورا ہی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی رکھ لیتے تھے، یعنی کثرت سے رکھتے تھے. تو کثرت سے رکھتے تھے، کثرت سے رکھیے، مگر 15 شعبان کی کیوں ضد ہے بھائی؟ کیوں ضد ہے یہ؟ لیکن سر ایک چیز اور، جیسے کہ ایک جی گناہگار بندہ ہے، وہ کبھی مسجد جاتا نہیں ہے، لیکن 15 صاحبان کی رات کو ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع جی کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو یہ تو اس کا اجر تو اللہ دیں گے نا، بھلے ہی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو. چلیے اب چلیے ماحول بنا ہوا ہے عرس کا. عرس کا بڑا بڑھیا ماحول بنا ہوا ہے، چراغاں ہیں، کمکمے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نعرہ بنا ہوا ہے تاکہ لوگ جاگ رہے ہیں. تو چلو اسی عرس والے ماحول میں 2-4 رکعت نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، دعا مانگ لوں گا. تو کیا ہے، دعا مانگ لینا ہے، قرآن پڑھ لینا ہے، تلاوت کرنا جی درست تنویر بھائی، ہوگا. عرس کے تعلق سے جو کہہ ایسے رہے ہیں ہی تو وہ بھی صحیح ہو جی جائے گا جی پھر تو. نہیں سر، اچھا عرس میں تو ہاں سر بدعت ہوتا ہے نا، مگر یہ 15 صاحبان کی رات میں تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، نفل ہوگی، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا، یعنی کوئی زنا کرے تو وہ بدعت ہے، کوئی چوری کرے تو وہ بدعت ہے، کوئی غیر اللہ کا سجدہ کرے تو وہ بدعت. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو رسول اللہ نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، اجازت نہ دی ہو، وہ کرنا بدعت ہے. جیسے نماز پڑھنا، 2 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. ہم جو ہے کوئی تسبیح اپنی طرف سے کر رہے تھے، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا جو ہے مسجد میں لوگ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اتنی بار سبحان اللہ کہو، اتنی بار لا الہ الا اللہ کہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے ہوئے ابھی زمانہ نہیں گزرا اور تھوڑا سا اور تم لوگ ایسا کر رہے تھے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہی بات ان لوگوں نے کہی تھی کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ ہم لوگ کچھ غلط بول رہے ہیں کیا؟ یہ اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی بڑائی،
بیان کر رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی بات کہی تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو میرے بھائی چیز کا اچھا ہونے پہ مت جائیے. نماز پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، اچھی بات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ وہ جائز ہو جائے. اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب تو نہیں دے گا، ثواب تو دے گا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ شعبان نے تو بتایا ہی. ایک اور دیکھیں مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے کہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے رأى رجلا یکرر الرکوع بعد طلوع الفجر، کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ایک شخص تھا جو نمازیں پڑھتے جا رہا. تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، منع کیا. تو اس نے کہا کہ یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ کیا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ پہ، نماز پہ عذاب دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، کہا کہ تمہیں نماز پہ عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی مخالفت پہ عذاب دے گا. تو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ایسا طریقہ جو آپ اپنا رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ کوئی چیز اپنا رہے ہو تو اس پہ ثواب کی امید تو دور کی بات ہے، ارے گناہ سے بچ جاؤ، یہی بہت بڑی بات ہے. یعنی اس پہ ثواب کی امید نہیں، گناہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ایسے لوگ گناہ کے مرتکب ہوں گے چاہے وہ کتنا اچھا پڑھیں. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اگر کوئی 1 رکعت بڑھا دے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اچھا کام کیا. یا ظہر کی نماز 2 بار پڑھے، ریپیٹ کرے کہ چلو ہم 5 وقت کی نماز ہم اس کو 10 وقت کی بنا لیتے ہیں، تو سوچے چلو 10 وقت کی بنا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی 5 وقت کی نماز ہے، 10 وقت کی بنانے پہ آپ کو عذاب ملے گا. حالانکہ پہلے 50 وقت کی تھی، پہلے 50 وقت تھی، کم کرتے کرتے کبھی 10 وقت کی بھی کی گئی، لیکن اور بھی کم کرا کے 5 وقت کرائی گئی. لیکن اگر کوئی سوچے کہ نہیں لاؤ اس کو ہم 10 وقت کی کر دیتے ہیں، 10 ٹائم پڑھیں گے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثواب دے گا؟ ثواب نہیں، عذاب کا موجود ہوگا. اور شیخ شعبان نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بتا دوں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان کو جب ٹوکا گیا ان لوگوں کو نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، نہیں اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم تو صرف خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی کوئی خرافات تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی گانا بجانا نہیں ہو رہا ہے، گالی گلوچ نہیں ہو رہا، یہ ذکر و اذکاری تو ہو رہا ہے، یعنی نیک کام ہی تو ہو رہا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو جیسے آپ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک وہی سوال ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو بعد میں خوارج بنے تھے، ان لوگوں نے بھی وہی سوال کیا تھا کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو انہوں کا جواب کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی پیارا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ کم من مرید الخیر لا یصیبہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کو پاتے نہیں. اور پھر ایک اور بات کہی اور کہا کہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب ضلالۃ. کہا اب 2 ہی بات بچتی ہے، یا تو تم لوگ ایک ایسا طریقہ پا گئے ہو جو نبی کے طریقے سے بھی بہتر تھا، یعنی اس طرح سے ذکر و اذکار ہمارے نبی نے نہیں کیا. تو اگر تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ نیکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ طریقہ مل گیا جو ہمارے نبی کے پاس بھی نہیں تھا. یا دوسری بات پھر یہ ہو سکتی ہے کہ تم لوگ ضلالت، مفتتح باب ضلالت، تم لوگ مفتتح باب ضلالت، تم لوگ مفتتح باب ضلالت، ضلالت کے دروازہ کھل رہے ہو تم لوگ. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم لوگ جو ہے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ اپنا گئے ہو، یا مفتتح باب ضلالت، یا ضلالت کا دروازہ تم لوگ کھول رہے ہو، گمراہی کھول رہے ہو. تو یہ جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا جو جواب تھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، اس جواب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کے نام پر یا کتنا بھی اچھا کام جو آپ سمجھیں، اگر ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہے اور آپ خاص وقت میں جا کے اس کو کرتے ہیں تو شریعت کی ٹرم میں اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور یہ بدعت کے بارے میں ہر جمعہ میں کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے.
اس لیے یہ سمجھ کے کہ چلو اچھا ہے ہم کچھ بھی بنا لیں، تو یہ شریعت سازی والا ذہن رکھنا یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہمیں اتباع کرنی ہے، ہمیں ابتدا نہیں کرنی ہے. ابتدا یعنی بدعت نہیں بنانا ہے. ہم مبتدع نہیں، ہم متبع ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا سکھایا وہ کرنا ہے، جو نہیں سکھایا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. جی ایک اور سوال حضرت. اچھا تنویر بھائی، اچھا بولیے، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جیسے کہ 15 صاحبان کے دن ہمارے گھر پہ یا محلے پہ وہ حلوہ وغیرہ بنتے، ہم اسے دین جی سمجھ کے نہیں بناتے، بس ایک ہر جگہ بنتے، بچے کا شوق رہتا ہے وہ بناتے کھاتے، اس میں بھی کیا کچھ حرج ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، دیکھو آپ کو حلوہ بنانا ہے، مٹھائی بنانا ہے، کسی بھی دن بنائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جب 15 شعبان کی فضیلت لوگوں میں مانی ہوئی ہے اور اسی رات کو کوئی حلوہ بنا رہا ہے تو یہ ایک دین کا معاملہ ہے. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں دین کا معاملہ ہے. اگر آپ دنیائی معاملہ ہے تو سال میں کبھی بھی بنائیے، پورے مہینے میں کبھی بنائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں بچوں کو کھانے سے ہم نہیں روک رہے ہیں کہ کھانا ہے کسی کو تو کسی بھی دن بنائیے. لیکن بدعت کب ہوتی ہے؟ جب وہ ایک اس کا دن طے ہو جائے. ہاں کوئی ایک چیز کا دن طے ہو جو قرآن و سنت میں طے نہیں ہے، اس کا وقت طے ہو جائے، اس کی مقدار، نمبر، یہ ساری کئی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہے. اچھا آپ نے جو پچھلا سوال جو بتایا پوچھا تو کیا آپ کو وہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے جی ہاں جو سمجھ شیخ گئے. نے بتائے؟ ہاں اچھا میں آپ کو ایک جی اور جی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ چیز جیسے شیخ نے بتایا کہ اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اور اگر جی کوئی چیز، دیکھو ہمارا دین جو ہے محفوظ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس جی کی حفاظت خود اللہ نے کیا ہے. تو کوئی چیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین میں سے مس ہو جائے، غائب ہو جائے، چھوٹ جائے. ہاں ایسا ہو جی ہی نہیں سکتا. اب جب ثابت ہو گیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اب آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک ماحول کے اندر آپ کو ایک فائدہ دکھ رہا ہے. کیا فائدہ دکھ رہا ہے؟ کہ بعض لوگ جو بے دین ہوتے ہیں وہ اس ماحول کے اندر تھوڑا کم سے کم دین کے قریب آتے ہیں، ہے نا؟ جی جی ایک فائدہ جی دکھ رہا تھا. تو مجھے آپ یہ جی بتاؤ کہ شراب اور جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے. پتہ ہے آپ کو؟ شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے. جی پتہ ہے آپ کو؟ جی جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی آیت شراب ہے میں نا، جتنے سورہ فائدے. بقرہ کی آیت نمبر 219 کہ وہ آپ سے جی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں بہت بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے، لیکن کچھ نقصان فائدہ. فائدے سے زیادہ ہے. تو جب شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو بدعت میں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ بدعت کرنے سے بھی کچھ فائدہ کبھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. آپ جی جیسا بول رہے ہیں نا کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو، جیسے مان لو مثال کے طور پہ میلاد منا رہے ہیں، بعض لوگ میلاد منا رہے ہیں، اب کہتے ہیں نبی کی یاد دل میں آ جاتی ہے، لیکن یہ میلاد منانا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. اب کوئی جیسا آپ نے کہا نا ماحول میں اس کو لگ رہا ہے کہ نبی کی یاد دل میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو، کیونکہ شراب میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو بدعت میں بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب قرآن و سنت میں منع کیا گیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلو بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی، دین کو بدل دیا. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، یعنی حوض کوثر سے جو بدعت کرنے والوں کو بھگا دیا جائے گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں بدعت کی وجہ سے، بدعت کرنے کی وجہ سے کسی شخص کو جام کوثر پینے نہ نصیب ہو. تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان کی بات ہے نا. اسی وجہ سے دلالہ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے نا کلو بدعت دلالہ. تو یہ بنیادی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم سب یہ بات سمجھیں کہ دین کے اندر جو ہے وہی چیز کافی ہے ہمارے لیے. ہاں سر ایک سوال لاسٹ. ہاں اب بولیے. آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس ایک ایسا کنڈیشن آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا شخص ہے جو سارا سال دارو میں، نشہ میں، جوا میں پڑا رہتا ہے، لیکن 15 صاحبان کی رات کو وہ ایسا ارادہ کر رہا ہے کہ ہم مسجد جائیں گے، آج توبہ کر لیں گے، کل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب ہم اسے کیسے روک دیں کہ آج تم توبہ مت کرو، آج جاؤ گے تو آج اس کو 15 گناہگار شعبان اور تک ہو کیوں رکنے بولنا ہے کہ 15 شعبان کو وہ کرے گا؟ ہم اسے کہیں گے ابھی کرو جائے. توبہ. اگر شراب پی رہا وہ ہے، جوا ایک کر رہا ہے، تو ماحول اسے بنا کہیں گے ہوا کیونکہ 15 شعبان تک زندہ رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. 15 شعبان تک بھی زندہ رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کو ابھی کہیے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اور باقی یہ بات ہے کہ کوئی کہے میں رمضان میں توبہ کروں گا، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ آگے کرنے والی بات ہے. زندگی گناہوں میں نکل جائے، پھر رمضان آئے گی، اگلے رمضان، یہ چلتا رہتا ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک بنیادی اصول یہ دیکھو، 15 شعبان ثابت ہے نہیں ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت ہے بھائی ایک تو اور پھر چاہے چیز ہے، کتنی بھی زید بھائی ایک جی اور چیز ہے، دیکھو
तौबा करना ना ये भी एक तरह की दुआ है, एक तरह की दुआ है ये। तो दुआ के लिए ना बेहतरीन औकात बताए गए हैं कि कैसे कौन से औकात मुंतखब करना चाहिए। ये जो बिदतों का वक्त है, ऐसे टाइम पे किसी को तरकीब देना चाहिए कि जाके तौबा करो, उसको तो रोकना चाहिए भाई, वहां नहीं, तुम घर पे बैठ के तौबा करो। ये कौन सा तरीका कि मस्जिद में जाके तौबा करेगा तब तौबा कबूल होगी, घर में तौबा करेगा तो कबूल नहीं होगी। तो भाई अगर कोई गुनाह का काम किया, हजरत और एक बात, वो एक मिनट सुनिए, एक बात और, उसको सबसे पहले तो उसको समझाना चाहिए कि तुमने आखिर जिक्र कैसे किया कि शराब के लिए तौबा करने जा रहा हूँ। ये चीजें तुम्हारे और अल्लाह के बीच में होना चाहिए, इसका तस्करा नहीं होना चाहिए कहीं पे। आदमी को तौबा करना, और तौबा अल्लाह ताला जब कबूल करता है तो उसको ताकीद करना चाहिए कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो। नमाज रोजा पढ़े रखेगा तो खुद वो जो है गुनाहों से जो है बाज रहेगा। बाकी है कि शराब क्या मतलब 15 शाबान यानी सारे शराबियों को बुला के तौबा कराएं, तो ये ठीक नहीं है। तो उसको समझाएं कि भाई तौबा करना घर में भी तौबा कर सकता है। ये तरीका और मस्जिद में बैठ के 15 शाबान को तौबा करते हैं, ये गलत बात है भाई। रमजान अगर उसको तौबा करना मान लो तो सिर्फ 15 शाबान नहीं है, और कोई जिंदगी में और कोई दिन नहीं उसके पास। जैसे उसको पता चला कि गलत काम उसी वक्त तौबा करना चाहिए। क्या मस्जिद में उसके कदम जाएंगे? क्या गारंटी है कि मस्जिद तक पहुंच जाए? तो दुनिया भर की बुराइयां हैं ये ट्रेन करने में कि नहीं चलो मस्जिद में जाके तौबा करते हैं। अरे जाते रास्ते मर गए तो तौबा की ख्याल आया ना तो जगह पे तौबा करना चाहिए, घर पे तौबा करे, या कोई बेहतरीन वक्त है उसमें भी तौबा करे। यानी जब जैसे रात की तन्हाई में आदमी, वो हदीस है ना कि जो अल्लाह के खौफ से जिसके आंख से आंसू बह पड़े, तो जो लोग तन्हाइयों में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, तो सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह से कनेक्ट होता है तन्हाई में। ये मस्जिद में ग्रुप बना के बैठे हुए हैं सब जाके, और जो है मजे कर रहे हैं, और जो है पिकनिक मना रहे हैं, उसको जो है इबादत का नाम दे रहे हैं, उस बीच में जाके तौबा करेगा? हाँ, ये तौबा करने की जगह है, ये माहौल है तौबा करने का, जहाँ ना तौहीद की रौनक है, ना इत्तिबा सुन्नत की रौनक है, जहाँ बिदात और खुराफात जारी है, वहां पे आदमी तौबा करेगा। और ये एक शराब के साथ साथ एक और नई बिदत लेके आ रहा वो, यानी वो अपनी माइनस नहीं हो रही है उसकी गलतियां, और प्लस हो रही हैं। तो इसलिए मेरे भाई तौबा करना है तो आदमी फौरन जो है तौबा करे। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अगला लम्हा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा हजरत, हमारे दीन में बिद्दत हुस्ना ये कुछ है कि नहीं? ये हमने कभी सुना है? भाई साहब सवाल कर रहे हैं, शुरू बिद्दत ही से ये उसी से कनेक्ट है भाई साहब का सारा बिद्दत हुस्ना आदमी इसमें कुछ जोड़ हमने सकते? किसी स्ट्रीम में, मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में बात की है बिदअत हसना पे, या अगर नहीं बात की है तो शायद हम कोई स्ट्रीम रखेंगे बिदअत हसना बहुत पे। बहुत तफसील से हम लोग किए हुए हैं इस पे गुफ्तगू। बिदअत हसना पे बहुत तफसील से हो चुकी है बात। हमारी देखिए बता दीजिए, हमारी स्ट्रीम जाके देखिए, उसमें बिदअत हसना पे कोई स्ट्रीम होगी। शॉर्ट में अगर कहें कुल्लु बिदअतिन दलाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा दो टाइप की बिदअत होती है, अच्छी और बुरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु, सब के सब बिदअतें गुमराही है। और इसकी जो दलील दी जाती है ना आमतौर पे, उसके जवाब हम लोगों ने स्ट्रीम्स में दिया है, और हकीकत में कोई भी बिदअत अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, बिदअत है तो बुराई है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात मैं एक मिनट, मैं पहले भी कह चुका भाई साहब, आप जाके पुरानी स्ट्रीम सुनिए, जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। इतना एक नुक्ता दोहराता हूँ कि जो बिदअत हसना कहते हैं ना, अच्छी चीज, तो कोई चीज अच्छी है, कोई चीज अच्छी है, ये आपको कैसे पता? हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। जैसे बिदअत हसना कहते हैं ना अच्छी चीज, तो अच्छी चीज का फैसला मतलब आपको कैसे पता चले अच्छा? क्योंकि दीन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका मतलब होता नहीं कि हमारी नजर में क्या अच्छा बुरा है। दीन के बारे में अच्छा मतलब जो अल्लाह ताला को अच्छा लगे, यानी जो अल्लाह ताला की नजर में अच्छा है वो उसको कहते हैं अच्छा, वो अच्छा है। यानी दीन जो अल्लाह ताला को अच्छा लगे। आपको अच्छा लगने का ये मतलब नहीं कि अल्लाह को भी अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई इंसान फैसला करेगा कि अच्छा है, तो क्या गारंटी है कि वो अल्लाह को भी अच्छा लगेगा? यानी हमारे दिमाग में कोई बात आती है कि अच्छा है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि अल्लाह को भी अच्छा लगे, अल्लाह के रसूल को अच्छा लगे। किसी स्ट्रीम में जैद भाई ने वाकया पेश किया था कि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, ज़ात अनवात एक दरख्त था जहां मुशरिकीन लोग तवाफ करते थे, तो एक सहाबी ने कहा कि हमारे लिए भी ऐसा दरख्त बना ले। उन्होंने जो कुछ कहा ये अच्छा समझ के कहा ना, बुरा समझ के तो नहीं कहा। उनके जहन में बात आई कि ऐसे हमारे लिए हो तो अच्छा हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अच्छा नहीं जाना, बल्कि डांटा। कहा तुमने तो वो बात कही थी जो बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दो, हम उनकी इबादत करेंगे। तो आप सोचें कि अल्लाह के नबी के साथ जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जो सहाबी हैं, वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं और किसी चीज को दीन के बारे में अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये अच्छा नहीं है। इसी तरह से ताबीन की मिसाल अभी आपके सामने आई, दौरे ताबीन की मिसाल अभी आपके सामने आई कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़े थे, उस मस्जिद में
کچھ لوگوں نے اچھا سمجھ کے کچھ کیا لیکن صحابہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا. تو میرے بھائی یہ جو ذہن میں ہے نا کہ بدعت حسنہ, تو یہ پوائنٹ سمجھیے کہ اچھا ہونے کا مطلب دین میں جو اللہ کو اچھا لگے, رسول کو اچھا لگے. لیکن آپ نے اگر فیصلہ کیا کہ اچھا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ چیز اللہ اس کے رسول کو بھی اچھی لگے گی, بلکہ اللہ اس کے رسول کو تو جو ہے وہ چیز پسند ہی نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز لانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے امام ابن بطہ نے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں. کتنی پیاری بات ہے, میری بات نہیں ہے, یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اور امام ابن بطہ نے صحیح سند سے نقل کیا اس کو, امام بحقی رحمہ اللہ نے بھی مدخل میں صحیح سند سے نقل کیا اس کو, اور بھی کئی کتب حدیث میں صحیح سندوں سے یہ منقول ہے قول کہ کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنا سمجھے. تو جب صحابی رسول کا یہ اعلان موجود ہے تو آج ہماری اور آپ کی کیسے جرات ہونی چاہیے کہ ہم کہیں نہیں بدعت حسنا ہے وہ چل سکتی ہے. صحابہ کے دور میں نہ چلی نہ صحابہ نے چلنے دیا, اس لیے آج کے دور میں بھی بدعت حسنا نہیں چل سکتی ہے, نہ اس کو چلنے دینا چاہیے. شیخ میرے ایک ذہن میں بات ایک آئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے ایسے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو گناہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, بعض بے نمازی, جیسے انہوں نے مثال دی شرابی کی, ان لوگوں کے مائنڈ میں کہیں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسے کچھ ایسے شارٹ کٹ کے دن ہوتے ہیں جہاں ہم سال بھر گناہ کے کام کریں گے اور 15 شعبان کو چلے آئیں گے اور فلاں رات میں چلے آئیں گے. ایسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ہوتی ہے. تو کہیں یہ بدعات جو ہوتی ہے نا, بہت ساری بدعات میں بڑا چڑھا کے انعاموں کا ذکر ہوتا ہے, بڑا چڑھا کے بہت سارے, تو کہیں یہ لوگوں کی غفلت کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ بدعات کے اندر جو بڑا چڑھا کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے, تو کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہونے کی وجہوں میں سے وجہ یہی ہے. اگر صحیح دین کا تصور ہو کہ کس طرح سے پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی, تو انہیں ڈر بھی لگتا ہے. ابھی میں نے جو قول پیش کیا تھا امام ابن ابو بکر ابن العربی کا, اس میں تو یہ بھی ہے, یعنی بعض روایتوں میں لوگوں نے یہ بھی کر لیا ہے کہ 15 شعبان میں کسی کی موت کا جو فیصلہ ہے نا, تو 15 شعبان میں عبادت کرے گا تو فیصلہ ٹل جائے گا, یعنی ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی. یعنی جو ڈیٹ ہے طے ہے کسی کے مرنے کی, وہ آگے بڑھا سکتا ہے 15 شعبان میں عبادت کر کے. تو ایسی جھوٹی باتیں لوگوں نے جو ہے پھیلا رکھی ہے 15 شعبان کے تعلق سے. چلیے اگلے